دراصل کوئی بھی کام جو ہے نا جی وہ مشکل نہیں ہوتا، اس میں انسان کی نیت کا عمل درآمد۔ ہم نے دانا والی جو گاؤں ہے ایئرپورٹ کے سامنے، اس پہ ہم نے ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ لگایا، ٹھیک ہے، ایک ہم سمبریال میں لگا رہے ہیں۔ یہ سارا کام انٹرنیشنل ایئرپورٹ کر رہے ہیں۔ ٹکا گاؤں ہے، وہاں پہ ایک سکول بنایا ہے۔ CSR فنڈ میں سے بہت ساری رقم سیالکوٹ کے مختلف ہاسپٹلز کو دیتے ہیں۔ اس وقت ہمارا سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ روڈ نیٹ ورک ہے۔ ٹھیک ہے، سیالکوٹ ایئرپورٹ کو آنے والی تمام سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالباسط اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں سیالکوٹ پلس۔ ناظرین، اس ٹائم ہم موجود ہیں سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری محمد افضل شاہین صاحب، جو سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے وائس چیئرمین بھی ہیں۔ ان سے ہم ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی جانیں گے کہ وہ سمبریال سے جو ہے وہ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے وائس چیئرمین کیسے بنے، اور یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے کیا وہ صرف پیسنجرز کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، کہ سیالکوٹ انٹرنیشنل اس کے علاوہ بھی جو سوشل ویلفیئر کے پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم ڈسکشن کریں گے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو مسائل درپیش ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ تو آئیے پھر ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا حال چل ہے؟ ٹھیک ہے سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا خصوصی اور قیمتی ٹائم دی ہے اس کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ کیا مصروفیات ہیں آج کل آپ کی؟ جی شکریہ، آپ تشریف لائے۔ میری مصروفیت، میں چونکہ کاروبار کرتا ہوں نہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا، تو پہلے صبح میں اپنی فیکٹری جاتا ہوں، فیکٹری سے فارغ ہو کے تو 1-2 بجے ایئرپورٹ پہ آتا ہوں، یہاں پہ ذمہ داری جو ہے اس کو نبھاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر فیکٹری میں چلا جاتا ہوں۔ یہی آج کل آپ کی ڈیلی روٹین ہے؟ اس کے بعد رات کو دوستوں کے ساتھ جو بھی کچھ سوشل ورک ہوتا ہے اس کے لیے کام۔ ٹھیک ہے، سمبریال میں آپ جو ہے وہ سمبریال ہی آپ کی جائے پیدائش ہے؟ جی ٹھیک ہے، وہیں پہ آپ پیدا ہوئے، وہیں پہ آپ بڑے ہوئے۔ جی، وائس چیئرمین ہیں آپ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے، کیسا رہا یہ آپ کا سفر؟ میرا چونکہ ایک متوسط طبقے سے تعلق ہے، اور میں نے الحمدللہ، مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ میں نے محنت کر کے تو ایک سفر کا آغاز کیا تھا، جو کہ الحمدللہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ میں نے 1986 میں اپنا کاروبار محدود سرمایے سے شروع کیا ہے ڈرائی پورٹ پہ۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنا کاروبار دبئی میں شروع کیا، امپورٹس اور ایکسپورٹ کا کام کرتا تھا۔ آج کل میری ریسائکلنگ کی فیکٹری ہے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں۔ الحمدللہ بزنس کے ساتھ ساتھ میں نے سوشل ورک بھی کیا، اور پھر اس کے ساتھ بلدیات کی سیاست جو ہے نا وہ بھی کی ہے۔ سوشل ورک میں انجمن اسلامیہ رجسٹرڈ سمبریال، جس نے قیام پاکستان کے بعد یہاں پہ اسلامیہ ہائی اسکول، پہلا مسلم اسکول جو ہے نا وہ بنایا، اس کا میں پریزیڈنٹ ہوں۔ اس کے بعد 2001 میں جب مشرف صاحب کا نظام آیا، اس سے پہلے ویسے میں 2 دفعہ میونسپل کمیٹی سمبریال کا کونسلر بھی رہا ہوں۔ 2001 میں نے ایز اے ناظم حصہ لیا، تو میں سمبریال میں بڑی باری اکثریت سے جو ہے نا وہ ناظم منتخب ہوا۔ 2002 میں مارکیٹ کمیٹی تحصیل سمبریال کا چیئرمین بھی منتخب ہوا۔ تو میرے ملٹیپل کام ہیں، سوشل ورک بھی کرتا ہوں اور بلدیات کی سیاست بھی کی ہے، اور اس کے بعد یہ بزنس بھی کرتا ہوں۔ اب مجھے جو ذمہ داری ہے وہ گزشتہ 1 سال سے دی گئی ہے ایز اے وائس چیئرمین سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ میں اس کے لیے مشکور ہوں اپنے سینئرز کا، خصوصاً اپنے بزنس لیڈر شیخ ریاض الدین صاحب کا، کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا۔ اس کے علاوہ میرے جو فارمر چیئرمینز ہیں، وائس چیئرمینز ہیں، میرے ڈائریکٹرز ہیں، کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، اتنے بڑے میگا پروجیکٹ انہوں نے مجھے وائس چیئرمین بنایا۔ دراصل کوئی بھی کام جو ہے نا جی وہ مشکل نہیں ہوتا، اس میں انسان کی نیت کا عمل درآمد۔ اگر انسان کی نیت صحیح ہو تو پھر کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی۔ مجھے اس چیز پہ فخر ہے، کیونکہ میں ایک سوشل ورکر بھی تھا، ایک بلدیات کا پولیٹیشین بھی تھا۔ تو جب یہ ایئرپورٹ بن رہا تھا تو میں نے اس نیت سے یہاں پہ پیسے انویسٹ نہیں کیے تھے کہ میں نے یہاں سے کوئی پروفٹ لینا ہے۔ یہ میری ایک نیت تھی۔ میری نیت یہ تھی کہ چونکہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ میرے شہر سمبریال میں بن رہا ہے، تو میں یہاں پہ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ میں لوگوں کے پاس جاؤں، میں کیوں نہ اس پروجیکٹ کا حصہ بن جاؤں اور ان لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ ٹھیک ہے،
اس کے لیے میں نے الحمدللہ میں اپنے بورڈ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے جب بھی میں نے کوئی اس علاقے کی فیور کے لیے کوئی ان کو بات کہی ہے تو انہوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے بلکہ اس کی منظوری بھی دی ہے، جس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بورڈ کو کہا کہ بھئی اس علاقے میں آپ نے ایئرپورٹ بنایا ہے تو اس جو جابز ہیں نا وہ پریفرنس ہونی چاہیے اس علاقے کے لیے. اچھا. تو وہ پریفرنس جو ہے وہ دی جا رہی ہے اس علاقے سے. پھر میں نے کہا کہ جو ویلفیئر کے کام ہیں وہ بھی اس علاقے میں پہلے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ بھی انہوں نے. اب یہ ہے کہ ہم نے ایک اپنے مین گیٹ پہ ایک فلٹریشن صاف پانی کا ایک پروگرام شروع کیا ہے. ہم نے دانا والی جو گاؤں ہے ایئرپورٹ کے سامنے اس پہ ہم نے ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ لگایا. ٹھیک ہے. ایک ہم سمبریال میں لگا رہے ہیں. یہ سارا کام انٹرنیشنل ایئرپورٹ کر رہی ہے. اچھا ایئرپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ ٹکا گاؤں ہے وہاں پہ ایک سکول بنایا ہے. ہمارا جو CSR فنڈز ہوتا ہے اس میں ہم نے 3-4 کمرے بنائے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنی CSR فنڈ میں سے بہت ساری رقم سیالکوٹ کے مختلف ہاسپٹلس کو دیتے ہیں، جو چیریٹی کرتے ہیں ان کو دیتے ہیں. مطلب ہم یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایئرپورٹ بنا لیا ہے اور ہم صرف جو ہے اپنے اس سے انکم ہو رہی ہے اور ہم خود اس کا. ہم نے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھا ہے، غریب لوگوں کا خیال رکھا ہے. لوگوں کو جو ہے ان کے مسائل جو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے CSR فنڈ سے ان کو ہم فنڈ دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے بورڈ نے میری خصوصی مجھے مہربانی کی کہ میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ سمبریال میں ایک ہاسپٹل بنایا جائے. 100 بیڈ کا ایک ہاسپٹل کی منظوری دی گئی. جو ایئرپورٹ بنا رہا ہے ایئرپورٹ بنائے گا اچھا اللہ تعالیٰ. انشاءاللہ بورڈ نے اس کی منظوری باضابطہ دے دی ہے. اس پہ ہم نے ورکنگ شروع کی ہے. ہم گورنمنٹ سے DC کو لیٹر لکھا کہ ہمیں جگہ ہے اس کو ہم بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایئرپورٹ جو پروجیکٹ ہے یہاں کے جو انویسٹرز ہیں وہ جہاں اپنی انکم کو دیکھتے ہیں وہاں پہ اپنی سوشل رسپانسبلٹی کو دیکھتے ہوئے وہ اس علاقے کے لیے بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. جو بات ہو رہی تھی کہ کیسے میں نے انٹرسٹ لینا شروع کر دیا، میٹنگز میں آنا شروع کیا، لوگوں کے ساتھ تعلق ہوئے، تو میں نے ایئرپورٹ کے لیے کام کیا. اس کو دیکھتے ہوئے پھر انہوں نے مجھے جو ہے ایز اے وائس چیئرمین بنتے. پچھلا سال تھا میرا سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جتنے بھی وائس چیئرمین آئے ہیں 1 سال کا ٹینیور ہوتا ہے، وہ کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں نے ایک ٹیم میں کام کیا. اپنے پچھلے میرے چیئرمین تھے ندیم قریشی صاحب، ان کے ساتھ کام کیا، CEO کے ساتھ کام کیا اور اکنالج کیا میرے بورڈ نے اور مجھے دوبارہ پھر انہوں نے جو ہے نا وائس چیئرمین. یعنی آپ سیکنڈ ٹائم پہ. اچھا. ابھی موجودہ ٹیم جس میں ہمارے CEO ہیں بابر اقبال صاحب ہیں اور میاں نعیم جوید صاحب ہیں، ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. تو میری ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس جو پروجیکٹ ہے اس کے لیے جو ذمہ داری دی گئی ہے مجھے، میں کوشش کروں کہ وہ ذمہ داری جو ہے نا وہ پوری ہو. تو الحمدللہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو پورا کرنے کی. کمی کوتاہی بحیثیت انسان رہ بھی جاتی ہے لیکن اپنی پوری کوشش ہوتی ہے. ابھی جو ایئرپورٹ کے کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ کوئی پروجیکٹس جو چل رہے ہوں ایئرپورٹ میں؟ ہاں، اس وقت چونکہ کووڈ کی صورتحال کی وجہ سے ہم نے اپنے پروجیکٹ جو ہے نا کچھ کنسٹرکشن کے شروع نہیں کیے. ہم لیول 2 بنانے جا رہے تھے، اس کو ہم نے سٹاپ کیا ہے. ٹھیک ہے. چھوٹے موٹے کام جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں. کچھ جو سب سے بڑا ایشوز ہوتا ہے نا ایئرپورٹ آنے والے پیسنجرس کو، وہ روڈز کا ہوتا ہے. اور روڈز آپ کو علم میں ہو گئی یہ بات؟ ہاں، کہ کافی روڈز کے حوالے سے ڈیئر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت یہ جو سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے یہ منصوبہ بنانا چاہیے تھا گورنمنٹ آف پاکستان کو. جی. حکومت اپنے محدود وسائل کی وجہ سے یہ پروجیکٹ نہ بنا سکی. سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ دنیا کا پہلا بزنس کمیونٹی ایئرپورٹ بنایا. بالکل. ٹھیک ہے. اور اسے کامیابی سے چلایا اور چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں ہمیں بہت ساری فیسلٹیز گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے، گورنمنٹ آف پنجاب دیتی ہے، دی بھی ہیں انہوں نے، لیکن اس وقت ہمارا سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ روڈ نیٹ ورک ہے. ٹھیک ہے. سیالکوٹ ایئرپورٹ کو آنے والی تمام سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. ہم نے متعدد بار اپنی پولیٹیکل قیادت جو ہے سیالکوٹ کی اس کو بھی کہا ہے، چیف منسٹر کو بھی کہا ہے، پرائم منسٹر کو بھی کہا ہے.
پرائم منسٹر یہاں پہ تشریف لائے تھے ایئرپورٹ پہ، ان کو بھی میں نے پرسنلی ریکویسٹ کی تھی، لیکن ابھی تک ہمارا یہ ایشو جو ہے نا حل نہیں ہو سکا. لوگوں کو بہت پریشانی ہے، پیسنجرز کو بہت پریشانی ہے، اور روڈ ٹوٹنے کی وجہ سے ڈیلی جو ہے نا بے شمار ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور اس میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے. 3 سے 4 ایکسیڈنٹ ڈیلی جس میں لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں اگر ڈیٹا نکالا جائے. تو میری اس سلسلہ میں حکومت وقت سے یہی گزارش ہے کہ اس روڈ نیٹ ورک کو کمپلیٹ کیا جائے، فوری اس کو کم از کم ریپیئر کر دیا جائے. ہمارا یہ 6 کلومیٹر روڈ جو ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، آنا یہاں پہ مشکل ہے. تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے گورنمنٹ سے جو ہے نا یہ کہوں گا کہ وہ اس پہ خصوصی توجہ دے اور اس کو کمپلیٹ کرے. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا خصوصی ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. آپ تشریف لائے، بہت شکریہ. بہت شکریہ سر.